बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज दूसरा दिन है, मेरे पास ये खबरें पहुँच रही थी और बहुत से ऐसे सहाफ़ियों के ज़रिए से पहुँच रही थी जो कि इमरान रियाज़ ख़ान के बहुत ही करीब हैं और उनका उठना बैठना हर वक्त इमरान रियाज़ ख़ान के साथ है। और उन्होंने मुझे बाकायदा तौर पर यह बताया कि कन्फर्म न्यूज़ है कि इमरान रियाज़ ख़ान मुल्क छोड़कर चले गए हैं, उनकी जान को शदीद ख़तरात लाहक है। यहाँ तक नहीं बल्कि उन्होंने मुझे कुछ ऐसी बातें बताई जिनको सुनकर मैं खुद परेशान हो गई कि किस तरह के थ्रेट्स उनको थे और क्या कुछ उनको कहा गया है। कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। लेकिन मैं इस खबर को नहीं दे पा रही थी क्योंकि मैं इमरान खान साहब का बाकायदा देखती भी हूँ व्लॉग वगैरह, और उसके अंदर उन्होंने कहीं इस बात का जिक्र नहीं किया था। मोहित पीरज़ादा, इरशाद भट्टी, साबिर शाकिर, इन सब के नाम तो सामने आते रहे जो मुल्क छोड़कर चले गए, और जाहिर सी बात है उनकी जानों को खतरा था। इस पर वो लोग जो उनको ट्रोल करते हैं, उनको बातें करते हैं, कोई उनसे अगर जाकर पूछे कि उनकी जान को और उनके बच्चों को अगर खतरा हो और वो मुल्क ना छोड़ेंगे तो फिर और क्या करेंगे। तो दूसरों को कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब खुद पर गुजरती है तो पता लगता है बहुत मुश्किल है अपने मुल्क को छोड़ के जाना, और ऐसे शख्स के लिए जो अपने मुल्क से बहुत प्यार करता है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जहाँ तक मोहित पीरज़ादा की बात है, उनके हवाले से भी कल तक मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन थी बड़ी एक्सक्लूसिव कि गालबन वो कहीं उनको डिपोर्ट होने के हवाले से कुछ उनके और कुछ इस तरह की, लेकिन फिर जब मैंने उन्हें कन्फर्म किया तो मालूम हुआ कि ऐसा नहीं है। मोहित पीरज़ादा ने खुद भी ये बताया कि वो चूँकि बरतानिया में सब मौजूद है, वो अपने ज़ाती काम के सिलसिले में है, वो किसी वजह से गए नहीं है मुल्क छोड़कर, किसी डर और खौफ की वजह से। अलबत्ता इरशाद भट्टी साहब और साबिर शाकिर जो है उनको सीरियस थ्रेट्स थे जिसकी वजह से वो मुल्क छोड़कर इस वक्त मतलब मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। अलबत्ता इमरान रियाज़ ख़ान का मामला जो है बड़ा ही एक अजीब सी खिचड़ी बन गई थी, क्योंकि ऐसे सहाफ़ी जिनका बड़ा नाम भी है, जिनकी ट्विटर पर बहुत फॉलोइंग भी है, और जाहिर सी बात है जो इस तरह के सहाफ़ी होते हैं जिनका नाम भी होता है, जिनकी फॉलोइंग भी होती है, जब वो कोई बात बताते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि इस तरह की कोई खबर उनकी तरफ से आगे ना जाए जिसकी वजह से बाद में गलत प्रूफ होने पर उनकी कोई सुबकी हो। तो ऐसे में जब ये सहाफ़ी बहुत ही कंफर्म हो किस तरह की बात करते हैं तो आपको शक व शुबहात होते हैं। ऐसे में मैंने जब इनके करीबी लोगों से, क्योंकि इमरान रियाज़ ख़ान के साथ एक बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा है जब मैं एक्सप्रेस न्यूज़ में थी, उसके अलावा भी जब मैंने चैनल शुरू किया तो इमरान रियाज़ के साथ इंटरव्यूज़ भी हुए। एक अच्छे इंसान है, एक हम्बल इंसान है, मैं कहूँगी कि अल्लाह ताला ने उसे बहुत इज़्ज़त दी है और उसने उस इज़्ज़त को संभाल के रखा है। उस इज़्ज़त ने कम अज़ कम मैंने नहीं देखा कि उसको मगरूर किया है, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। ऐसे में इमरान रियाज़ के साथ जो काम करने वाले लोग हैं, जो उनके प्रोड्यूसर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स के दोस्त भी हैं, जो दूसरे सीनियर एंकर्स के प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने मुझे जो बातें कंफर्म की मैं वो आपके सामने रखती हूँ। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे सहाफ़ी जिन्होंने बाकायदा तौर पर ये ट्वीट्स शेयर की, जिस तरह सहाफ़ी मुर्तज़ा सोलंकी थे, और मैं अभी आपको बताती हूँ रातों रात इमरान रियाज़ ख़ान वापस क्यों आए और कहाँ से आए। अच्छा, सहाफ़ी मुर्तज़ा सोलंकी ने एक ट्वीट की थी जिसमें उनका कहना था कि एंकर इमरान रियाज़ मुल्क छोड़ गए हैं। इत्तेहाद एयरलाइन की फ़्लाइट AY242 से सुबह लाहौर से अबू धाबी चले गए हैं। अब देखिए, ये इतना कंफर्म उन्होंने अबू धाबी जाने का बताया। फ़्लाइट 242 उन्होंने बताया AY242 से सुबह लाहौर से अबू धाबी चले गए। अच्छा, उसके बाद अभी लेटेस्ट मेरे पास बहुत एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है जो आगे शेयर करनी है। उमर कुरैशी साहब जो हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तानी सहाफ़ी इमरान रियाज़ और मोहित पीरज़ादा इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने मुल्क छोड़ दिया है। इन सहाफ़ी ने एंकर इमरान के बाहर जाने की वजह तो ऐसा सच नहीं बताई, लेकिन एंकर इमरान रियाज़ ने कुछ रोज़ पहले दावा किया था कि उन्हें बहुत धमकियां मिल रही हैं। वो धमकियां क्या थी ये तो मैं अभी आपको आगे जाके बताती हूँ। इमरान रियाज़ के एक करीबी समझे जाने वाले सहाफ़ी रज़ी ताहिर ने भी ये कहा था कि इमरान भाई पाकिस्तान से मुख्तसर मुद्दत के लिए चले गए, जल्द पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। अरशद शरीफ के घर में उनको धमकियां दी गईं। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान से बाहर जाने का मकसद सिर्फ पाकिस्तान और अहले पाकिस्तान के लिए आवाज़ बुलंद करना है। आवाज़ें बंद करने वालों को मायूसी होगी। इमरान भाई पूरे कौम के हीरो हैं। तो अब ये देखिए, उनके करीबी साथी हैं जिन्होंने ये बात शेयर की। अब मैं आपको ज़रा बताती हूँ उनके करीबी प्रोड्यूसर्स, उनके अपने प्रोड्यूसर और बहुत से लोग जिन्होंने कुछ बातें शेयर की है, तो उन सब का लबे लुबाब जो है वो ज़रा आपके सामने रख देती हूँ। और इमरान रियाज़ जो आज कंटेनर पर इमरान खान की इस रैली में शिरकत के लिए आए और जिस तरह से उनका वालेहाना इस्तकबाल हुआ और लोग हैरान रह गए, वो लोग जिन्होंने बड़े बड़े व्लॉग्स कर दिए थे, बड़ी बड़ी वीडियोस बना दी थी कि इमरान रियाज़ चले गए, और यहाँ तक कहा गया था। मैं ज़रा आपको उनकी डिटेल्स दे देती हूँ, फिर उसके बाद बताती हूँ, और इसके पीछे कुछ हकीकत भी है वो भी आपको बता देती हूँ। अच्छा जनाब, ये उन सहाफ़ियों की तरफ से दावा किया गया था कि इमरान खान जो है अबू धाबी और अबू धाबी से फिर आगे दुबई चले गए हैं। अच्छा, और ये खबर जो है हर तरफ थी, और फिर ये कहा गया कि इमरान रियाज़ खान दुबई में अपने दोस्त
میاں علی اشفاق صاحب کے پاس ہے اور ان کی ایک تصویر بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی تھی میاں اشفاق صاحب کے ساتھ، اور کہا کہ وہ جی دبئی میں ہیں اور دبئی سے آگے انہوں نے کہیں اور جانا ہے، لیکن ان صحافیوں نے یہ بھی کہا کہ ہم آپ کو نہیں بتا سکتے کہ انہوں نے یہاں سے آگے کہاں جانا ہے، کیونکہ یہ بات جو ہے یہ صیغہ راز میں رکھنے کو ہمیں کہا گیا ہے۔ اب یہ وہ لوگ تھے جو عمران خان کے دوست بھی ہیں، قریب بھی ہیں۔ اچھا، ایک اور خبر جو تھی وہ یہ بھی آ رہی تھی کہ عمران ریاض خان کیوں گئے ہیں، آخری وقت ان کے کان میں ایسا کیا کہا گیا کہ وہ ارشد شریف کے جنازے سے سیدھا لاہور روانہ ہو گئے، جبکہ انہوں نے واپس اپنے گیسٹ ہاؤس جانا تھا۔ ایک تھوڑا سا ریکیپ آپ کو دیتی ہوں، پھر اس دن ہونے والے واقعے کے بارے میں بتاتی ہوں، جس سے یہ اخذ کیا گیا کہ عمران ریاض بہت خوفزدہ ہو کے انہوں نے قبرستان سے دوڑ لگائی، اور دوڑ لگا کر وہ پھر اس کے بعد سیدھا لاہور سے وایا لاہور، یعنی کہ یہ ابوظہبی پہنچے، اور ابوظہبی سے دبئی، اور دبئی سے پھر کہیں آگے انہوں نے جانا تھا۔ لیکن اب ہوتا کیا ہے جناب کہ عمران ریاض خان نے یہ خود بات ڈسکلوز کی کہ جس وقت وہ ارشد شریف کے گھر تھے، ان کی میت وہاں پہنچنی تھی، اس وقت 2 افراد جب وہ صحن میں بیٹھے تھے تو وہاں پر آتے ہیں اور ان کو آ کر موبائل پر کچھ دکھاتے ہیں۔ کیا دکھایا انہوں نے، یہ بھی عمران ریاض نے بتایا کہ اس موبائل کے اندر ان کو دکھایا جاتا ہے کہ یہاں پر یہ دیکھیں، یہ نقشہ ہے، یہاں پر آپ موجود ہیں، اس گھر کے، اس گیسٹ ہاؤس کے اس کمرے میں آپ موجود ہیں۔ اس کے بعد کچھ اور بھی دکھایا گیا، جو کہ ایک صحافی نے دعویٰ کیا کہ جو بات عمران ریاض نے نہیں بتائی وہ میں آپ کو بتائے دیتا ہوں، اور ان کے مطابق عمران ریاض کو صرف یہ نہیں بتایا گیا کہ آپ کہاں ٹھہرے ہیں، بلکہ ان کو یہ بھی دھمکی دی گئی کہ آپ سیدھے ہو جائیں، اور اگر آپ سیدھے نہیں ہوئے تو آپ دیکھ لیں کہ ہمیں کیا کیا کچھ پتا ہے۔ ساتھ میں صحافی نے یہ بتایا کہ ان لوگوں نے، 2 نامعلوم افراد نے عمران ریاض خان کو یہ بھی کہا کہ یہ ایک اور تصویر دیکھ لیں، اور وہ ایک اور تصویر ان کے بچوں کی تھی۔ انسان بڑا ہی مضبوط ہوتا ہے اپنی ذات کے حد تک، لیکن جب اس کے سامنے اس کی اولاد آتی ہے تو بڑوں کے احسان جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں، اور ایسا ہی کچھ ہوا ہوگا عمران خان صاحب کے ساتھ، مجھے نہیں معلوم، لیکن میں اتنا بتاؤں گی جتنا کہ اس صحافی نے بتایا۔ اس کے بعد اس صحافی نے یہ بھی کلیم کیا کہ جس وقت عمران ریاض خان جو ہے وہاں سے قبرستان جاتے ہیں، اور قبرستان میں جب دفنایا جاتا ہے ارشد شریف صاحب کو، تو وہاں پر ان کے کان میں ایک خاص بات کہنے والے کاشف عباسی تھے، اور ان کے مطابق وہاں پہ وسیم ادامی، عماد یوسف جو کہ AIY کے وائس پریزیڈنٹ بھی ہے، وہ بھی وہاں پہ موجود تھے، اور اس صحافی کا کہنا ہے کہ میں بھی وہاں پہ موجود تھا، اور میرے ساتھ ان کے پروڈیوسر جو ہیں آفتاب، میرے ذہن سے نام اتر ہے، بڑا اچھا، ان کے ساتھ بھی سلام دعا رہی ایک زمانے میں، وہ بھی ان کے ساتھ موجود تھے، اور ساتھ میں اور کچھ لوگ بھی موجود تھے، اور ان کے کان میں بقول ان صحافی کے، زین علی ان کا نام ہے، انہوں نے کہا کہ میں وہاں پہ جب کھڑا تھا تو میں نے خود کہتے ہوئے کاشف عباسی کو سنا کہ عمران تمہاری جان کو بہت خطرہ ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ، ملک سے باہر چلے جاؤ۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ عمران ریاض جنہوں نے واپس اپنے گیسٹ ہاؤس جانا تھا وہ وہاں نہیں گئے، بلکہ وہ وہاں سے گاڑی پکڑ کر سیدھا لاہور پہنچے، اور اس کے بعد سے وہ منظر عام سے غائب تھے۔ البتہ ان کے ولاگز آ رہے تھے مسلسل، لیکن نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ تب یہ قیاس آرائیاں شروع ہوئیں کہ وہ یہاں لاہور سے ابوظہبی، اور ابوظہبی سے دبئی، اور دبئی سے کہیں آگے جا رہے ہیں۔ یہاں پر بہت سے صحافیوں نے ان کا مذاق بھی اڑانا شروع کیا اور کہا کہ ڈر گئے، عمران خان کا کوئی ساتھی نہیں رہا، عمران ریاض خان بھی عمران خان کو بیچ راستے چھوڑ کر چلا گیا، اور پتہ نہیں جو جس کے دل میں آئی بات اس نے کی۔ اچھا، اس کے بعد لوگوں نے یہ بات کنفرم کرنی شروع کر دی کہ عمران ریاض کو سیریس تھریٹس تھے، اور اس وجہ سے وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ ارشد شریف کے حوالے سے یہ کہا جاتا رہا مسلسل کہ ان کو ملک چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے تھا، جتنی ایک سیکیورٹی ان کے لیے پاکستان میں موجود تھی، شاید وہ سیکیورٹی ان کو کینیا جیسے ملک میں نہیں مل سکتی تھی، اور بالکل نہیں مل سکتی تھی، اور نہیں ملی، یہ بھی ہم نے دیکھا۔ یہاں تک کہ وہاں کی پولیس جتنا مس گائیڈ کر رہی ہے، اسے اندازہ ہو رہا ہے کہ وہاں پہ سسٹم کتنا فلاپ ہے۔ ایسے میں عمران ریاض خان بھی اس بات کے حامی تھے کہ ارشد شریف کو ملک چھوڑ کے شاید نہیں جانا چاہیے تھا، کیونکہ جن جگہوں پر ان کو جا کر رہنا پڑا، یا تو آپ کے پاس ویزے ان ممالک کے ہوتے جہاں پہ کوئی آپ کی سیکیورٹی کا تھوڑا سا ریزن ہوتا، یا کوئی آپ کو سیکیورٹی ملتی، لیکن دبئی سے جیسے ہی ان کو ڈپورٹ کیا جاتا ہے تو وہاں سے نکلنے کے بعد جب وہ کینیا پہنچتے ہیں تو کینیا جیسے ملک میں جانے سے بہتر تھا کہ وہ پاکستان میں رہتے۔ ایسے میں عمران ریاض خان کے جانے پر بڑے سوالات اٹھ رہے تھے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے جناب عالی کہ ایک دم سے تمام قیاس آرائیاں دم توڑ جاتی ہیں، اور عمران ریاض جو ہے عمران خان یعنی کہ ایکس پرائم منسٹر عمران خان کے کنٹینر پہ پہنچتے ہیں، جہاں پہ ان کا خوب والہانہ استقبال ہوتا ہے، لوگ بہت جوش کا اظہار کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے لوگوں میں ایک دکھ پایا جا رہا تھا کہ ایک ایسے وقت میں عمران خان کے ساتھ ان کا ایک بڑا ہی فرنٹ فٹ پہ موجود رہنے والا ساتھی موجود نہیں ہے، تو ایسے میں جب عمران ریاض وہاں پر پہنچے تو لوگوں میں بہت ہی جوش تھا، بہت ہی جذبات تھے، اور عمران ریاض نے وہاں پر آ کر بتایا کہ میں اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑا ہوں جس طرح بھی۔ تو
اب میرے سامنے جو انفارمیشن آئی ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران ریاض خان راتوں رات واپس آئے کیونکہ ان کو بلایا گیا, ان کو کہا گیا کہ آپ اس طرح سے نہ کریں, آپ کی ریپیوٹ خراب ہو رہی ہے, اور آپ اگر اس طرح سے کریں گے تو پھر ہم لوگوں کو کیا بتائیں گے کہ فرنٹ فٹ پہ کھیلنے والے کیسے بھاگ جاتے ہیں چھوڑ کر. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ باتیں بھی بالکل غلط ہیں, کیونکہ عمران ریاض خان لاہور چھوڑ کر کہیں گئے ہی نہیں تھے. عمران ریاض کو عمران خان صاحب کی دور حکومت میں بھی اور بعد میں بھی یہ کہا جاتا رہا کہ یا تو کے پی یا لاہور میں کسی ایسی جگہ آپ منتقل ہو جائے جہاں پر ہم آپ کو فل سیکیورٹی دیں گے, لیکن عمران نے وہ سیکیورٹی لینے سے انکار کیا اور اپنے گھر پہ ہی رہنے کو ترجیح دی, اور اپنی جو سیکیورٹی ہے اسی کو انہوں نے استعمال میں لایا. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ عمران ریاض کو اسپیشل سیکیورٹی دی جانی چاہیے, ان کی حفاظت کا خاص اہتمام ہونا چاہیے, یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہونی چاہیے. اور عمران ریاض نے بڑا ہی صحیح فیصلہ کیا ملک نہ چھوڑ کر. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک دن کے لیے گئے اور راتوں رات واپس آ گئے, لیکن جو میری معلومات ہیں, ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتی ہے, لیکن جو مجھے قریبی ذرائع نے بتایا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران ریاض کہیں بھی نہیں گئے تھے وہ لاہور میں ہی. البتہ انہوں نے اپنی موومنٹ جو ہے وہ بالکل ہی محدود کر دی تھی, زیرو موومنٹ کر دی تھی, اور اب بغیر کسی کو بتائے, بغیر کسی کی نالج میں لائے اور بڑی ہی خاموشی کے ساتھ وہ عمران خان صاحب کے جلسے میں پہنچتے ہیں اور وہاں پہ جا کے شامل ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کو ہیں تو صحیح سیریس تھریٹس, اور ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے انتظامات اس طرح کے نہیں ہیں جو کہ ایک ایسے شخص کے لیے ہونے چاہیے جسے سیریس تھریٹس ہو. تو جناب یہ تھی تمام تر کہانی, کیا کانوں میں کہا گیا, کیا کچھ بتایا گیا اور کیا کچھ دکھایا گیا, اور اس کے بعد راتوں رات پلٹنا, اور وہ پلٹنا راتوں رات ہی تھا یا وہ وہیں تھے جہاں پر وہ ہمیشہ ہوتے تھے. یہ سب کہانی آپ کے گوش گزار کی. مزید جو ڈیٹیلز آئیں گی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.